السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیر الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا چوتھا درس ہے، چوتھا سبق ہے۔ تو ان میں سے جو سب سے بڑا مقام ہے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں، جو سب سے بڑا مقام ہے، حضرات صحابہ میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد پورے انسانوں میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، اور یہ بات بولنے میں شرم نہیں بلکہ فخر ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کے پیچھے تھے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے پیچھے تھے صحابہ، جنگ بدر میں جو ہمارے نبی کے ساتھ تھے صحابہ، جنگ احد میں جو ہمارے نبی کے ساتھ تھے صحابہ، جنگ بدر میں خیمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے رو رو کر دعائیں مانگے صحابہ، شیب ابی طالب میں ساتھ کون تھے؟ صحابہ، طائف کے سفر میں کون ساتھ تھے؟ صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کون قبول کرے؟ صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے پیچھے کون چلنا شروع کرے؟ صحابہ، صدیق اکبر کون بنے؟ صحابی، عمر فاروق کون بنے؟ صحابی، عثمان غنی کون بنے؟ صحابی، علی المرتضیٰ کون بنے؟ صحابی، صحابہ 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 جن کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک هم الفائزون، کون تھے وہ؟ صحابہ، جن کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک هم الراشدون، کون تھے وہ؟ صحابہ، اولئک هم المفلحون، کون تھے وہ؟ صحابہ، جن کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ جن کے دلوں کا امتحان میں نے لے لیا اور میں ان کو پاس بھی کر دیا، کون تھے؟ صحابہ، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ خود بھوکے رہیں گے لیکن دوسروں کو پیٹ بھر کر کھلائیں گے، جن کی شان میں قرآن اتری صحابہ، جن کی صداقت اتری صحابہ۔ تو کیا بولو صحابہ کے بارے میں؟ اللہ اکبر، اللہ نے صحبت دی نبی کی، کسے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ہماری شان ہے صحابہ، ہماری جان ہے صحابہ، جن کا کھانا نبی کے سنت کے مطابق، جن کا پینا نبی کے سنت کے مطابق، جن کے لباس نبی کے سنت کے مطابق، جن کا سونا نبی کے سنت کے مطابق، جن کا اٹھنا نبی کے سنت کے مطابق، جن کا قول نبی کے سنت کے مطابق، جن کا فعل نبی کے سنت کے مطابق، جن کا ہر عمل نبی کے سنت کے مطابق، نبی کے چہیتے، اللہ کے لاڈلے، نبی کے دلوں کی ٹھنڈک، اللہ کے لاڈلے، کون تھے؟ صحابہ۔ پورا قرآن جن کی تعریف میں ہے صحابہ، پوری احادیث جن کی تعریف کرتی ہیں صحابہ، نبی کے دین کے حقدار بنے پھیلانے کے صحابہ۔ 10,000 صحابہ کی قبریں صرف مدینے میں، بقیہ سب کہاں چلے گئے؟ دین کی تبلیغ کے لیے، نبی کی تبلیغ کو لے کر نکلے کون؟ صحابہ۔ تو جتنا بھی بولو کائنات میں، جتنا بھی تعریفیں کرو، لیکن تعریفیں کم پڑ جائیں گی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بڑا ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا ہے؟ تو
تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کیا پوچھ رہی تم، سوال کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی، اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، تابعی نہیں تھے وہ، صحابی تھے، کاتب وحی تھے، وحی کو لکھنے والے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص رشتہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی، ام حبیبہ ام المومنین، پوری امت کی ماں، میرے اور آپ کی ماں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی، حضرت ابو سفیان کی بیٹی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، تو ہمارے نبی کے خاص صالح ہوئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف فرمایا کرتے تھے، تو یہ مقام اور عبداللہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دونوں کا مقام کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگوں میں، گھوڑوں میں نبی کے پیچھے جو دوڑے ہیں، وہ دوڑنے کی وجہ سے گھوڑوں کے نیچوں کی جو نیچے پاؤں کے نیچے کی جو دھول اڑی ہے، گرد و غبار اڑی ہے، اس گرد و غبار کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات اولیاء اللہ سے بھر جائے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھر جائے، پوری کائنات، پوری کائنات، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھر جائے، پوری کائنات، پوری دنیا، سب کے عمل ایک طرف، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک جملہ اشہد انک رسول اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام ہے صحابہ کا۔ تو صحابہ ہماری شان ہے، صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ارے بس میں جن کی صداقت کی تعریف خود اللہ کرا، جن کے فاروق ہونے کی تعریف خود اللہ کرا، جن کے غنی ہونے کی تعریف خود اللہ کرا، جن کے اسد اللہ ہونے کی تعریف خود اللہ کرا، جن کے سیف اللہ ہونے کی تعریف خود اللہ کرا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا لیے تو اللہ سحری کا وقت ختم کر ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہیں پڑھے تھے، سورج انتظار کرنے لگا عصر کے وقت۔ جن کی شان میں قرآن اتری صحابہ، جن کے عمل کے مطابق قرآن اترا صحابہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تہمت لگی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ عمر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سبحانک ھذا بہتان عظیم، حضور یہ تو بہت بڑی تہمت ہے، اس تہمت سے اللہ بھی پاک ہے۔ کیوں؟ مطلب کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو اللہ آپ کو بیوی دیا ہے تو اللہ آپ کو پاک رکھنا چاہتا ہے، تو آپ کے گھر میں ایک ناپاک چیز کو کیسے دے سکتا ہے؟ حضور یہ تو بہت بڑی تہمت ہے، امی عائشہ اس سے پاک ہیں۔ تو اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ۔ اللہ جبرائیل پوچھنے لگے اللہ کیا لے کر جاؤں؟ تو اللہ نے کہا عمر جو بولی وہ قرآن بنا لو، عمر جو بولی وہ قرآن بنا لو، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ عمر کے جملے پکڑ لگا، وہ قرآن بنا کو اترتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ جن کے مشوروں کی تعریف کی گئی صحابہ، یا اللہ کیا بولو صحابہ کے بارے میں۔ اسی لیے صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہماری شان ہے، صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ وہ لوگ یتیم ہیں جو صحابہ کے بارے میں نہیں جانتے، وہ لوگ فقیر ہیں جن کے پاس دنیا تو ہے لیکن صحابہ سے محبت نہیں ہے۔ ایک صحابی کے نقش قدم پر بھی چل لیے تو جنت ہے، پکی جنت ہے۔ کیوں؟ جن کے بارے میں اللہ نے خود کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہوا جب ہمارے نبی ان کو قاصد بنا کر بھیجے تھے مکہ کو، نعوذ باللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کہنے لگے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، ہم سب حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، کیا تم سب تیار ہو؟ جی ہم سب تیار ہیں، چلو یہ میرا ہاتھ ہے، سب اپنے اپنے ہاتھ رکھو، بیعت لیو میرے سے کہ ہم سب کس کا بدلہ لیں گے؟ حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ تو نبی کا ہاتھ نیچے ہے، صحابہ کا ہاتھ آ رہا ہے، سب صبر لگا رہی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو یہ ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ہمارے نبی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے۔ فوراً اللہ آیا،
اللہ کا حکم آ گیا. اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ کا حکم آیا. ید اللہ فوق ایدیہم، حضور تمہارا ہاتھ اٹھانا ہوگا، میرا بھی ہاتھ آگا. تمہارا ہاتھ کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے. کیا شان بھائی. جو میں بولتا رہتا نہیں، اللہ والوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں تڑپ رہی، ہماری تڑپ رہی، ترس رہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تو نہیں معلوم کہ ہمارے سے کیا گناہ ہو رہا ہے، ہمارے دل کہاں سے گندے ہیں، ہم کیا ایسا کام کر رہی جس کی وجہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہو رہا ہے، معلوم نہیں ہو رہا ہے. کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کوشش تو ہے، رو رہی، محنتیں پڑھ رہی، سنتوں پر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں، اخلاق کو سدھار رہی ہیں، اور بھی کچھ کمی ہے ہمارے اندر، اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہو رہا ہے. آنکھیں تڑپ جا رہی، ترس جا رہی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خواب میں دیدار کر لینے کے لیے. پکا ایمان ہے ہمارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں شیطان نہیں آتا. ہر ایک نبی کے چہرے میں آتا، ہر ایک صحابی کے چہرے میں آتا، لیکن کس کے چہرے میں نہیں آ سکتا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں نہیں آ سکتا. اس لیے ہمارا نبی خواب میں تو کون وہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جن کو روزانہ صبح شام دیکھتے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ. جن کی بیانوں میں سامنے بیٹھ کر سماعت فرماتے تھے کون تھے؟ صحابہ. نبی کے اشاروں کے حقدار کون تھے؟ صحابہ. نبی کے دین کے حقدار کون تھے؟ صحابہ. نبی کے پیچھے جنگوں میں جو بھاگے، اپنے گھوڑے لے کر بھاگے، جو اپنا مال اپنا جال سب کچھ قربان کرے، کون تھے؟ صحابہ. تو آج اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کی عصمت پر جب دھبا آتا ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں جب گستاخیاں ہوتی ہیں تو دنیا دیکھی ہے کہ عالم اسلام کیسا گونج اٹھا ہے جب صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخیاں ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت میں کوئی انگلی اٹھان دے، کیسا مجمع جمع ہوتا ہے کہ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. صدیق اکبر عنہ کی صداقت کے لیے اتنے لوگ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. ارے جان اس لیے زیادہ سے زیادہ جان سے ماریں گے، زیادہ سے زیادہ قبر میں بھیجیں گے، زیادہ سے زیادہ قبر کے اندر اتاریں گے. کیا ہے؟ ہمیں تو اسی لیے تو جی رہی دنیا ہے. جو نبی کے لیے اپنی جان قربان کرے، ہم ان کے لیے اپنی جان قربان نہیں کر سکتے. اس لیے میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ ہماری شان ہے، صحابہ ہماری جان ہیں، صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں. ہر صحابی کو دل سے، عقیدت سے، زبان سے، عمل سے محبت کرنا ضروری ہے. کتنی پیاری بات مولانا مکی صاحب دامت برکاتہم کہنے لگے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار ثور میں اندر گئے تو نبی پھر اندر آئے. پہلے غار ثور میں کون گئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے، پھر کون آئے؟ ہمارا نبی ہے. تو مولانا مکی صاحب کہنے لگے، میں خود شاہد ہوں کہ حضرت مولانا مکی صاحب دامت برکاتہم کہنے لگے صدیق اکبر عنہ غار ثور میں اندر گئے تو نبی اندر آئے. تو جن کے دل میں ابو بکر نہیں، ان کے دل میں نبی بھی نہیں. کیا سبحان اللہ، کیا تطبیق دیکھو. جن کے دلوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں، ان کے دلوں میں کون بھی نہیں؟ ہمارا نبی بھی نہیں. جن کے بارے میں ہمارے نبی کیا کہتے تھے؟ ابو بکر میں اور تمہیں ایک جان ہے، جسم تو الگ الگ ہی ہمارے، لیکن میں اور تمہیں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک خیال آ گیا کہ میں نبی کو مال دیتا ہوں تو میرا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، نبی کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. نعوذ باللہ، کتنا بڑا گناہ ہوگا میرے سے کہ میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے اوپر ہے، کہ میں یہ ہاتھ سے دے رہا ہوں، نبی نیچے کے ہاتھ سے ایسا لے رہی. تو یہ تو بہت بڑی گستاخی نہ. اللہ اکبر، کیا شان تھی. دیکھو صحابہ، کیا سوچ دیکھو، کیا تعظیم، کیا ادب کہ میرا ہاتھ اوپر ہے، نبی کا ہاتھ نیچے ہے. رونے لگے، گڑ گڑانے لگے. فوراً جبرائیل اتر گئے. حضور ابو بکر کا یہ حال ہے، اللہ بول رہا ہے کہ فوراً اعلان کرنا ہے صحابہ کو جمع کر کے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روتے ہوئے مسجد دوڑ کر آئے نبی سے معافی مانگنے کے لیے. تو ہمارے نبی اسی وقت منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، لوگوں میرا اور ابو بکر کا مال ایک ہی ہے. میں خرچ کروں، ابو بکر خرچ کرے، دو بھی ایک ہی ہے. میں اور ابو بکر الگ نہیں ہے، میرا اور ابو بکر کا مال الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے. کتنی جلدی تسلی اتارا تو اللہ. تو صحابہ سے محبت ضروری ہے. آج روز بولنا چاہتا ہوں، ولیوں سے بے شمار محبت ہے، مانتی بے شمار محبت کرو، ٹھیک ہے.
کرنا ضروری بھی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا ضروری بھی ہے، لیکن اتنی عقیدت نہیں کہ ان کو اللہ کے برابر بناؤ۔ میری بات میں تھوڑا غور کرو بس، میں یہ بولنا چاہتا ہوں فرقہ واریت ہماری عادت بھی نہیں، ہماری سوچ بھی نہیں آ رہی ہے بس سب میں۔ بس ہمارا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کے حقدار تھے، پھیلانے کے حقدار تھے، جن کی قربانیاں قرآن شاہد ہے، جن کی قربانیاں احادیث گواہ ہیں، جن کی قربانیاں اللہ والوں کے قول گواہ ہیں، ایسے لوگوں سے عقیدت، ایسے لوگوں سے محبت کم یا اچھا نہیں لگتا۔ تو ایسے صحابہ کے بارے میں درس چل رہا ہے، اور ان میں سب سے بڑا مقام کس کا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام چل رہا ہے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام جو بات شروع ہوئی تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں، پھر ان کے ابا کے بارے میں، ان کے والد صاحب کے بارے میں، پھر ان کی والدہ کے بارے میں۔ تو اب یہاں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چوتھا سبق شروع ہو رہا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک زبردست تاجر کی حیثیت رکھتے تھے، بڑے زبردست تاجر تھے۔ دیکھو دنیاوی جو نظام اللہ چلا رہا، دیکھو وہ تجارت سے چلا رہا، صلی اللہ یاد رکھو، جب تک تجارت نہیں دنیا میں یہ نظام نہیں چل سکتا۔ دنیاوی نظام چلنے کے لیے ایک اہم سبب، اہم ذریعہ کیا؟ تجارت، بیپار، لین دین، معاشرت، ارے بس ملازمت۔ تو ایک زبردست کام یہ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر، سچا اور امانت دار تاجر، سچ بولنے والا اور دھوکہ نہیں دینے والا بیپار میں، مع النبیین والصدیقین والشہداء، انبیاء کے ساتھ اس کا حشر، صدیقین کے ساتھ اس کا حشر، صالحین کے ساتھ اس کا حشر، شہداء کے ساتھ اس کا حشر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التجار یحشرون یوم القیامہ الا فجارا، کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبرا، کہ تاجر لوگ کل قیامت کے دن گنہگار بنا کر کھڑا کیے جائیں گے، مگر وہ لوگ جو ڈرے اللہ سے، ڈر کر بیپار کرے، جو اچھا بیپار کرے، وہ لوگ گنہگار بن کر کھڑا کیے نہیں جائیں گے۔ سب مارا بقیہ سب لوگوں کو گنہگار فاسق بنا کر کیا کیا جائے گا؟ کھڑا کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام بیپار کری، حضرت نوح علیہ السلام بیپار کری، کہ کچھ نہ کچھ دھندا تھا، کچھ نہ کچھ کام تھا، کام کما کر، کام محنت پڑھ کے چیزوں کو بیچ کر کے کھاتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام محنت پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام محنت پڑھی، حضرت زکریا علیہ السلام محنت پڑھی، حضرت یوسف علیہ السلام محنت پڑھی۔ ہر نبی تجارت کری، ہر نبی ملازمت کری، کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ کا جو ہنر ہے، جو کاریگری تھی، جو اپنے ہاتھ کے جو ہنر تھے، اس اعتبار سے کام کرتے تھے، پیسے کما کر اپنے گھر کے گھریلو خرچ اتارتے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر 100 روپئے یا 10 روپئے کمانے کی بھی حیثیت ہے، کمانا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ 100 روپئے کمانے کی اللہ حیثیت دیا ہے، طاقت دیا، تو کیا کرو؟ کما کر کھاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، خاندان والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے صبح سے شام تک محنت پڑھ کر کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ہمارا نبی ایسا ہاتھ پہ پیار کر کے کہنے لگے الکاسب حبیب اللہ، محنت سے صبح سے شام تک محنت کرنے والا بیوی بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، ماں باپ کے لیے حلال، کیا حلال، کس کا دوست ہے؟ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر سے اس ارادے سے نکلتا ہے کہ میں کچھ محنت پڑھوں، میں کچھ کماؤں، میں کچھ جماؤں اور لا کر میں اپنے بیوی بچوں ماں باپ کا حق ادا کروں، تو اللہ اس آدمی کے سب صغیرہ کبیرہ گناہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا زبردست کام بھی ہے تجارت۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ ایک زبردست تاجر کی حیثیت رکھتے تھے، تاجر تھے۔ ان کی دیانت داری، ان کی امانت داری، ان کی صداقت کا ایک عام چرچا تھا پورے مکے میں، مکے میں بڑے مشہور آدمی مانے جاتے تھے، نہایت عزت والے اور اچھے اخلاق والے مانے جاتے تھے۔ نبی کے سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، قبر کے ساتھی، زندگی کے ساتھی بننا تھا نبی، اس لیے ایسے نہیں بنے اچھے، اللہ بنا کو رکھا تھا، اللہ بنا کے رکھا تھا، تیار کر کے رکھا تھا۔ نبی لاڈلے نبی کو دینا نہیں چیز، سب سے قیمتی چیز ہے،
اس لیے اللہ خود کیا کر رہا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بنا کے رکھا تھا بچپن سے بڑے اچھے اخلاق، بڑے اچھے امانت دار، سچے. اور زمانے جاہلیت میں شراب سے ایسے ہی نفرت تھی جیسے اسلام میں نفرت تھی. جیسا مسلمان ہونے کے بعد جتنی نفرت کرتے تھے کہ اتنی ہی نفرت اسلام لانے سے پہلے سے بھی کرتے تھے. کس سے؟ شراب سے. بھائی بڑی عمر میں نہیں اسلام لائے، نبوت کا جو اعلان ہوا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر 40 قریب آ گئی تھی. جو 40 سال تک جو زندگی گزری ہے مکے میں، شراب کا ایک دم چرچا تھا. شراب کا مکہ میں بہت زیادہ شراب بہت زیادہ پیا کرتے تھے مکی لوگ. مکہ کے لوگ بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے. عرب میں ایک دستور تھا شراب کا، ایک رواج تھا. مستقل شراب جوس کی شکلوں میں، پانی کی شکلوں میں پیتے تھے. تو نفرت ایسے ہی آ گئی، جیسا نفرت ایسے ہی تھی جیسا اسلام لانے کے بعد ان کو شراب سے نفرت تھی، ایسی ہی نفرت اسلام لانے سے پہلے بھی تھی. کس سے؟ شراب سے. نشہ بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخری سانس تک ہر نشے کی چیز استعمال کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی لیے اللہ فرماتی ہیں چند صبح ہیں چند شامیں ہیں میرے بندو، صبر کر لو. زبردست دعوت ہے میری طرف سے، تھوڑے دن صبر کرو، نشہ چھوڑنے کی کوشش کرو. بہت خطرناک چیز ہے، اتنی غلیظ چیز ہے کہ اللہ اس آدمی کو شب قدر میں معاف نہیں کرتے. اگر انہیں سچے دل سے توبہ کر لیا تو اللہ معاف کر دیتے. ارے بس ابھی تو بچپن ہی سے کیا تھی؟ شراب سے نفرت تھی. کیا یعنی عقل آنے سے لے کر اسلام لانے تک، اور اسلام لانے کے بعد بھی نفرت تھی. اور بچپن ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص دوستی تھی، خاص انس تھا. بچپن ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوستوں کا حلقہ تھا اس حلقے میں شرکت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں میں، تجارت کے سفروں میں ساتھ دینا، یہ بہت زیادہ تھا پہلے سے بھی. ارے بس میں تو اکثر تجارت کے سفروں میں بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا ہوتے تھے؟ ساتھ ہوتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت کا جو تحفہ ملا، جو انعام ملا، جو نبوت کی جو چیز ملی ہمارے نبی کو، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیعت کے ہاتھ لے اپنا ہاتھ بڑھائے تو اس ہاتھ کو سب سے پہلے تھامنے والے کون تھے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ. اختلاف تو ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض کہتے ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ باتیں مختلف ہیں، اس لیے تطبیق کردہ علماء کہ دیکھو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جوانوں میں، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق. تو سب بھی پہلے نمبر پر آ گئے کہ نہیں؟ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تطبیق ہوگی کہ نہیں؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں خود حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک قصیدہ لکھتے تھے اور ایک قصیدہ پڑھتے تھے کبھی بھی. تو اس قصیدے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا جو مقام ملا ہے سب سے پہلے وہ کسے ملا ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا ہے. جب تمہیں کسی سچے بھائی کا غم آوے تو اپنے بھائی ابی بکر کو یاد کر لیا کرو ان کے کارناموں کی بنا پر. فذکر اخاک ابا بکر بما فعل. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو کارنامے ہی، ان کارناموں کی بنا پر کسے یاد کر لو؟ اپنے بھائی حضرت ابوبکر کو یاد کر لو. اگر تمہارے کسی سچے بھائی کا غم تم نہ آ جانا کو تو یاد کرنا تو کسے یاد کرو؟ صدیق اکبر ہوتا ہے. خیر البریہ اتقاها واعدلها. وہ تمام مخلوق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعد النبی واوفاها بما حملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مخلوق میں تقوی میں عدل انصاف کے لحاظ سے بہتر تھے اور انہوں نے جو کچھ اٹھایا وہ پورا کر کے چھوڑا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عدل و انصاف میں، تقوی میں، اور جو کچھ بھی دین سے اٹھائے اسے پورا کر کر چھوڑے. ہمارے نبی کے بعد سب سے پہلے حقدار تقوی کے، عدل و انصاف کے، دین پہنچانے کے سب سے بڑے حقدار کون تھے؟ حضرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ.
وہی ثانی اور آپ کے بعد متصل ہیں جن کی مشکلات میں موجودگی کی تعریف کی گئی، اور وہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ عرب اصل میں وہی ثانی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے وہی ہیں جن کی مشکلات کی موجودگی میں تعریف کی گئی ہے، یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی گئی ہے کہ کیسے شخص گزرے ہیں، اور وہی حضرت ابوبکر صدیق ہیں جو ہر رسولوں کی تصدیق کریں گے۔ تو ان باتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہی فوراً اپنی ذمہ داری شروع کر ڈالے۔ آج صبح میں پڑھا میں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے لوگوں لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے لوگوں یہ مت سمجھ کر بیٹھ جاؤ کہ میری ذمہ داری بس دین لانا تھا، میں لا لیا بس قصہ ختم۔ اگر اس گمان سے تم بیٹھ جاؤ گے کہ میں نماز پڑھ لے رہا ہوں، میں روزہ رکھ لے رہا ہوں، میں تقوی پر ہوں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، اور میرے گھر والے نیک ہیں، میرے خاندان والے اچھے ہیں، اس بھروسے پہ بیٹھ جاؤ کو ہو سکتا ہے کہ تمہارے پڑوس میں، تمہارے محلے میں، تمہارے گاؤں میں جو برائی پھیل رہی ہے نہیں، اگر تمہیں اسے نہیں روکے، اگر تمہیں اسے زبان سے یا ہاتھ سے یا دل سے روکنے کی کوشش نہیں کرے تو وہ لوگ تم نہ بھی لے کو ڈوب سکتے ہیں۔ اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی طاقت، اپنی حیثیت کے مطابق امر بالمعروف کرنا ضروری ہے، نہی عن المنکر کرنا ضروری ہے۔ بڑی آخر میں بات تو آنے والی ہے، لیکن شروع میں رتیبات بول دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو صحابہ کی ہوش نہیں تھی، صحابہ ہوش کھو بیٹھ گئے تھے۔ خود حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے لیے تھے اور یہ بول رہے تھے کہ کوئی کہے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، میں ان کی گردن اڑا دوں۔ انہوں بھی خوش کھو گئی تھی۔ اس وقت اپنی جذبات کو، اپنی محبت کو، اپنے آنسوں کو روک کر صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر صحابہ کو متحد کرنے والے حضرت ابوبکر کیا کہنے لگے؟ نبی سے محبت یہ نہیں کہ نبی کے یاد میں رولے کو بیٹھ جاؤ، نبی سے محبت یہ ہے کہ جس کام کو لے کر میرے نبی آئے تھے اس کام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤ اور قیامت تک پہنچاؤ۔ اٹھو، اپنی اپنی جگہوں سے اٹھو، آنکھیں پوچھو۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا ہے تو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے موجود ہیں اور دنیا سے جا چکے ہیں۔ من کان یعبد اللہ، سبحان اللہ، کیا جملہ دیکھو، جو کوئی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ بھی زندہ ہے، موت سے پاک ہے، تیار ہے۔ تو فیصلہ کرو عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ اطاعت کس کی؟ رسول اللہ کی۔ تو عبادت کرنے کے لیے ابھی بھی اللہ زندہ ہے۔ اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن مطلب یہ نہیں کہ بس رولے بیٹھ جاؤ، دین چھوڑ ڈالو، دین کا کام چھوڑ ڈالو، نہیں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی طاقت کے مطابق امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو۔ صدیق اکبر کہتے تھے ابو بکر زندہ ہو اور دین میں کمی آ جائے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میری جان جانے تک میں اپنے ایمان کے لیے، اپنے عمل کے لیے لڑتا رہوں گا۔ جو صدیق اکبر خاموش رہتے تھے نبی کے جانے کے بعد غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ ان کا جلال میں آنا ہی 3 بڑی خوشخبریاں لے کر آئے امت کو۔ کتنی خوشخبریاں؟ 3 بڑی بڑی خوشخبریاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جلال میں نہیں آتے تھے تو بہت بڑا ہنگامہ ہو سکتا تھا۔ صحابہ کہنے لگے اتنا نہ غصہ نہ کو، تھوڑا نرم ہو جاؤ۔ خود حضرت عمر کہنے لگے کہ ابو بکر آپ بہت زیادہ غصے میں ہیں، تھوڑا نرم ہو جاؤ۔ عجب بار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام یا عمر۔ عمر زمانے جاہلیت تو بڑا تلوار اٹھا لے پھر آتے تھے، کون تو کہتا بلا گردن اڑا دو کہ اسلام لاتے ہی نرم پڑ گئے کیا؟ عمر سامنے مسلمانوں سے نہیں ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں سے وہ جھگڑا ہے۔ کس سے؟ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے تو کیا مطلب؟ فرض کا انکار، فرض کا انکار اللہ کا انکار، اللہ کا انکار جہنم۔ تو کیا خاموش رہ جاؤں میں؟ آج فرض کو بند کر دی، سب ہر چیز کو، دین کچھ ختم کر دو، اس لیے نہیں، میں لڑ دوں۔ اگر کوئی نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ میں تو انہیں رسی دینا ہے، نہیں کہ تو میں اس سے ضرور جنگ کرتا ہوں۔ الحمدللہ
पूरा हो गया, वो सब ज़कात देने लगे। दूसरा, नबी दुनिया से जाते ही झूठे नबी उठ को बैठ गए। आज भी यानी बहुत सारे आते रहती, एक ही एक बात, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की बद्दुआ हो तेरे ऊपर कि तू कैसे अल्लाह का नबी हो सकता। हमारा ईमान है कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आखिरी नबी है। हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आता। हमारा ईमान है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, लेकिन हम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे नबी आखिरी नबी है, बस तो कोई नबी नहीं आ सकता। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं, कोई आएगा तो सब नाराज। आखिरी नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहुत सारे लोग उठकर खड़े हो गए, मैं भी नबी, मैं भी नबी, मैं भी नबी। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे जंग करे। सब इर्तिदाद का जो फितरा खड़ा था, इस्लाम को छोड़कर झूठे नबियों के पीछे जो जाने की कोशिशें कर रहे थे, उनसे झगड़ा करे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। इंशाअल्लाह तफसील से आती बात। तीसरा, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर हमारे नबी भेज डाले थे, तैयारियों में था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ुल वफ़ात में पड़ गया, यानी बीमार हो गए हमारे नबी। तो वो लश्कर थोड़ा हमारे नबी को अच्छा हो जाते फिर जाएंगे, को रुक गया लश्कर है सच मदीने में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। सहाबा कहने लगे, हज़रत अबू बकर आप अमीरुल मोमिनीन हैं। आप क्या हैं? अमीरुल मोमिनीन। थोड़ा सोचो, अब ये जो जंग के वास्ते जो काफिला है ना, ये निकल गया ना, मदीने में कौन भी नहीं। तो काफिरों को, मुशरिकों को, मुनाफिकीन को, यहूद और नसारा को अच्छा मौका बदला लेने का। तो सिद्दीक़ अकबर कहते हैं जिस जमात को मेरे नबी भेज डाली, मैं उस जमात को भेंट कर चुकी, चाहे कुछ भी हो जाते, चाहे मदीने में लाशें पड़ जाते, लेकिन जो काम मेरे नबी करें मैं वो काम कर को चुक। तो अल्लाह की शान भेजे जमात को, उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को भेजे, फतह होकर एक जमात जीत कर आई। तो ये बड़े बड़े काम, दो फ़र्ज़ काम, एक झूठे नबियों का ख़ात्मा, दूसरा मुनकिरीन ज़कात के साथ जंग, दो के दो भी पास हो गए। और तीसरा ये 2.5 साल में इतना ज़बरदस्त काम। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु का एहसान, वरना हमें ज़कात नहीं मिलती थी, ज़कात निकालने का मौका नहीं मिलता था, अल्लाह का हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु को ना रखता था। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अगर मुंह ना खोलते तो झूठे नबी आज कितने पैदा हो जाते, मतलब क्या घर घर झूठा नबी पैदा हो जाता आज। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु के मुंह खोलने की बरकत, वो जंग करने की बरकत आज भी काम थी। लोग नबूवत का दावा करने में डरती, कर ले तो भी अंदर वीडियो बयानात में सर में आ रहा है, वीडियो में एक बोल लेना इसमें नबी को बाहर आग बोलो बना। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के वाली साहब को एक आदमी आग बोला गया था, हज़रत शायद मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं इमाम महदी हूँ, बड़ा इबादत गुजार था कहते, बहुत इबादत करता था कहते। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को हाफिज़ साहब बुलाते थे, कहते हाफिज़ साहब क्या कि मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं इमाम महदी हूँ, कान में बोला कहते। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के वाली साहब बोले कहते बेहतर है कि बात मेरे तक ख़त्म करो, मेरे कान में बोले ही कान तक ख़त्म कर डालो, बाहर बोलो ना। हजरत तो बोले मैं बोलता हूँ, सुन ले सका मारती बात में तो क्या मजाक। तो ऐसे हर घर में पैदा हो गए रहते बाद में, अगर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ज़बान नहीं खोले रहते तो। आज किसी को बोलोगे ना बच्चा बच्चा बोलता, आखिरी नबी कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों की आदत क्या बोलो, पहले का उड़ा लो, लास्ट का उड़ा लो, बीच का रख डालो। हमारे बयान में मोहनत कर डालती है, क्या बोलो? हजरत बोले कि आखिरी नबी हमारे नबी नहीं की बात कहाँ से उठा के यहाँ जोड़ डालती, वैसी बात फिर कमेंट्स भर को आती। तो हो रहा है होने दे, क्या हो रहा है होने दे। हमारे हजरत फरमाया करते थे जीने जो उनको भी पाओ, क्या करने जो जीने जो उनको भी अल्लाह उनको भी हिदायत दे दे, अल्लाह उनको भी हिदायत दे दे। क्या कर सकते जो लोग फितरा मचानत को सुस्त लिए ही तो ना, अगर उनको अक्ल होती, अगर उनको समझ होती कि एक इज्जत पर हाथ डालना कितना बड़ा गुनाह है, अगर उनको इसकी अगर उनको इसका ये दर्द मालूम होता तो ऐसा नहीं करते थे। अरे बस ठीक है, दुनिया नेक लोगों पर हमेशा क्या हुआ है, कीचड़ी उछला है। तो अल्लाह की शान, जितने लोगों को तौहीन से बर्बाद किया गया, बेइज्जती से बर्बाद किया गया, अल्लाह फिर उनको मकाम देखो भी दिखाया है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े ज़बरदस्त काम करने वाले, कौन? सिद्दीक़ अकबर।
تو بڑا ایمانی جذبہ، بڑا ایمانی شوق، اور ایمان کو بڑا پھیلانے کا بڑا شوق تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بہت شوق تھا ایمان پھیلانا، ایمان کی دعوت دینا۔ اسی لیے بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہدایت کے راستے پر ہیں۔ ان میں سے کون دیکھو، حضرت عثمان ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ سبحان اللہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کی وجہ سے ایمان میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے بڑے صحابہ، انہیں سب کس کی وجہ سے ایمان میں ہے؟ بھئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی عشرہ مبشرہ، حضرت طلحہ سب میں آ رہا ہے رضی اللہ، طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ، حضرت زبیر بن العوام عشرہ مبشرہ، حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ، جو اسلام کے بڑے بڑے خزانے نو، کس کے؟ ہمارے اسلام کے بڑے بڑے خزانے نو، انہوں سب اسلام لانے کا ذریعہ کون بنے سے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اخلاق سے دین پھیلیا، بار بار بول رہے ہیں، کس سے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بیانوں سے لوگ نہیں بدلتے، بیانوں سے لوگ نہیں بدلتے، تو پھر دعوت بیانش نہیں؟ ہاں بھئی دعوت کیا بھئی؟ بیان کا کیا مطلب؟ شروع میں خطبہ، آخر مواخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، یہ بیان کیا ہے؟ یہ بھی دعوت ہی نہیں؟ تو آج نعوذ باللہ ایک مذاق اڑایا جاتا ہے کہ بیانہ کر لینے سے صرف ایمان نہیں چاہتا، ایمان نہیں بڑھتا، استغفر اللہ، زبان سنبھالو۔ اللہ بول رہا ذکر، بولتے رہو، ذکر، ذکر یذکر تذکیرا، ذکر امر کا صیغہ، بار بار بولتا رہو۔ اللہ ہر جگہ، اکثر جگہ امر کا صیغہ زیادہ استعمال کرے۔ امر کا معنی عربی میں اچھا جانتی ہیں، استمرار پر دلالت کرتا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ، وقت نہیں، دن نہیں، عمر نہیں، کرتے رہو، بولتے رہو، ذکر، اللہ کا تذکرہ کرتے رہو، پسندندے نہیں پسندندے، کیوں؟ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بولتے رہنے سے ایمان والوں کو نفع ملتا ہے۔ چلو آج کتابیں دیا نہیں گے سب کے ہاتھوں میں، چلو پڑھ لے وہ دیں گے، کتنے نے پڑھتی ہیں کتابیں؟ ہاں قرآن مجید پڑھنے اس ٹائم نہیں بھی آج تو کتابیں پڑھ لیں گے لوگ، صحیح بولو، پڑھ لے سکتی آدمی، نہیں پڑھ لے سکتے۔ تو اسی لیے تو آج ہر عالم، اللہ ہر عالم کی عمر میں، صحت میں، علم میں، زندگی میں، گھر میں، مال میں برکت عطا فرمائے کہ جس طریقے سے بھی باطل گھس رہا ہے اس طریقے سے اسلام بھی گھس لگا رہا ہے۔ جہاں سے باطل گھس رہا ہے کہ وہاں سے اسلام بھی گھس لگا رہا ہے، اور باطل کو ایسا لات مار رہا ہے، قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، ایسا باطل کو لات مار رہا ہے کہ باطل ایسا بھاگ رہا ہے کہ پیٹ پلٹ کو نہیں آ رہا۔ جہاں میوزک کی شکل میں لے کر آئے وہاں نعتوں کی شکل میں لے کر آئے، جہاں موٹیویشن سپیچوں کے ذریعے لے کر آئے وہاں تقریروں کے ذریعے لے کر آئے، جہاں یہ کلاسیں وہ کلاسیں لے کر آئے وہاں تخصص کے نام سے لے کر آئے، جہاں لوگ غلط سلط اپنے انو فیورٹ کے نام سے لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اہل اللہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لا کر کھڑا کرتے ہیں۔ جس فیلڈ سے بھی باطل گھسیا ہے اس فیلڈ سے حق بھی گھس لے گیا اندر سے، اور انشاءاللہ گھستا رہے گا، بھگاتا رہے گا، ختم کرتا رہے گا، لوگ بولتے رہ جائیں گے۔ زبان جب تک چلے گی اس وقت تک چلے گی جب تک سانسیں ہیں، جب سانسیں ختم تو زبان بھی بولنا ختم، لیکن کام چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا انشاءاللہ قیامت تک۔ جب بھی باطل اٹھا ہے اللہ حق کو بھیجا ہے اور بھیجتا رہے گا۔ اللہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی قل جاء الحق، اللہ خود فرماتا ہے جب حق آتا ہے وما یبدئ الباطل، تو باطل پاؤں لگا کر بھاگتا ہے، اور ایسا بھاگتا ہے وما یعید کے پھر پلٹ کر نہیں آتا۔ تو اٹھنے دو، آگ کو بھڑکنے دو، بجھانے کے لیے پانی بھی ہے، کیا ہے؟ پانی بھی ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کرتے رہو بس، کیا اپنے کام میں پکے رہو، حق کے ساتھ چلو، حق کو اپنے ساتھ لے کر چلو۔ تو بیانوں سے نہیں بدلتے تو پھر آپ کی زندگی جو بدلی ہے کیا کتابوں سے بدلی ہے؟ ہاں بھائی بیان کسے بولتے؟ منہ کھول کو بولنے کچھ نہ، تو نعوذ باللہ آج ایک ذہن بنایا جاتا لوگوں میں کہ بیانوں سے نہیں لوگ بدلتے، سو تقریروں سے بھی ہم بدلتے ہیں۔ کتنے دکھاؤ میں جو تقریروں سے بدلے ہیں، بیانوں سے بدلے ہیں۔
ہر چیز جو علماء کی زبان سے نکلتی ہے، اہل اللہ کی زبان سے نکلتی ہے، وہ تقریر نے تو پھر وہ فکر نے تو پھر کیا ہوا؟ دل میں فکر لے کر نہ بھی بولے، کوئی ہنستے ہنستے بیان کرنا لے گا؟ اتنا درد لے کر سینہ پھاڑ پھاڑ کے اتنے بڑے مجمع میں جو بولا جاتا ہے، بغیر فکر کے بولا جاتا ہے، اس میں سے ایک بات بھی فکر کی نہیں ہوتی، تو ایک عجیب ذہن بنتا جا رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ بول رہا ہے ذکر، بولتے رہو، کیوں؟ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ زیادہ بولنا مومنین کو کیا کرتا ہے؟ نفع دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ نفع دیتا ہے۔ فکر کے بارے میں کیا بول رہا اللہ؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، حضور زیادہ فکر کرو نہ کو۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ فکر کرتے کرتے تم اپنی جان کی ہلاکت کو ڈال لیتے ہو، اپنی جان ہلاکت میں ڈال لیتے ہو۔ فکر کو اللہ کم کرا رہا ہے، بیان کو اللہ بولو بول رہا ہے، بولو بول رہا کہ نہیں؟ تو وہ بات اثر کرتی جو فکر کے ساتھ نکلتی ہے۔ ایسا بولو، بیان ہی نہ کو تو پھر کتابوں سے بدل کو دکھاؤ دیں گے۔ ہر آدمی کی جو زندگی تبدیل ہو رہی ہے آج، موبائل سے جتنا آدمی بگڑ رہا ہے اتنا اچھا بھی ہو رہا ہے بھائی۔ جتنا موبائل سے غلط کام ہو رہی ہے اس سے اچھے کام بھی ہو رہی۔ اچھے کام کرنے والے کتنے اچھے کام کرا رہی ہیں آج موبائلوں سے۔ کتنے بڑے بڑے بزرگوں کے بیان ہمارے پاس براہ راست پہنچ رہی کہ نہیں؟ بڑے بڑے اللہ والوں کے بیانات جن کو ہم نہیں بھی دیکھ سکتے تھے زندگی میں، وہ اللہ والوں کو ہمارے سامنے تک لا کر سہولت کے ساتھ رکھ ڈالے۔ تو باطل گھسے آواز ہے تو حق بھی گھسے کہ نہیں؟ تو شہرت، دنیا کی شہرت وہ چھوڑ دو۔ فرعون بھی مالداری تھا سو، فرعون بھی دنیا کے اعتبار سے عزت والا تھا سو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دنیاوی اعتبار سے بڑا حیثیت والا تھا سو، لیکن جیت کس کی ہوئی؟ آخر میں تو فیصلہ آخر میں ہوتا ہے۔ الاعتبار بالخواتین، فیصلہ کب ہوتا ہے؟ آخر میں ہوتا ہے کہ کون عقل مند تھا اور کون بیوقوف تھا، یہ فیصلہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ دنیا شاہد ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بیانوں کے ذریعے سے بھی دین پھیلتا ہے، فکروں کے ذریعے سے بھی دین پھیلتا ہے۔ یہ کس کو بولنا اچھا نہیں۔ سب جیسا آنکھ بھی جسم کا ایک حصہ ہے، کان بھی جسم کا ایک حصہ ہے، زبان بھی ایک جسم کا ایک حصہ ہے، ایسا دعوت و تبلیغ بھی ایک حصہ ہے، تصوف بھی ایک حصہ ہے، تعلیم بھی ایک حصہ ہے۔ سب میں آ رہا ہے تو شعبے ہی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت عثمان رتن کے پاس، گئے کہ نہیں؟ بیان کرے کہ نہیں؟ یہ جو بولے حضرت صدیق اکبر رتن حضرت عثمان کو بٹھا کر کیا تھا؟ یہ کتاب لکھو دی ہے، نعوذ باللہ، ہاں پیپر میں لکھو دی ہے۔ زبان سے نہ بولے، اسی کو تو بیان بولتی، اسی کو تو تقریر بولتی، اسی کو تو وعظ و نصیحت بولتی۔ بڑے بڑے صحابہ بھائی ایمان لانے کا ذریعہ کون بنے؟ صدیق اکبر رتن۔ تو حضرت ابو سلمہ، حضرت خالد بن ولید جیسے بڑے بڑے صحابہ، اکثر صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی کی وجہ سے کس میں آئے؟ اسلام میں۔ تو بڑا شوق تھا ایمان پر چلنا اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، اور ہمیشہ اپنے شہر میں چھوٹی سی مسجد بنا لیے تھے، اسی میں نہایت خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ ہمیشہ نرم دل تھے، کہتے ہیں میں بار بار بولتا ہوں ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ بہت نرم ہی نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارا مدرسے میں قریب اللہ کے فضل و کرم سے 300 ساڑھے 300 بچے بچیاں ہیں، چھوٹا سا قریہ ہمارا نہیں ہے، یہاں عزت نہیں۔ ایک مرتبہ میں سبق پڑھا رہا تھا، بچوں کے پاس بیٹھ کو بچے، بڑے بچے سب بیٹھے تھے، سبق پڑھا لگتا ہوں، تو میں کہنے لگا میری عزت دیکھتی کیا تمہیں؟ کیا کہتی ہے گو میں؟ جی حضرت کے چھوٹا سا بچہ، ایک معصوم بچہ، وہ بچے کو لایا، ادھر بیٹا، آیا بچہ، سبق میں سبق پڑھ لے کو نچالک تھا بچہ، وہ بچے کو لا بھیجا، ادھر بیٹا، آیا بچہ، وہ بولے سر پہ کی ٹوپی نکال کے چلے جا، تو نکال کے سیدھا چلے گا، اٹھا لے جانتا ہے۔ میں بولے یہ ہماری حیثیت، ہمیں جتنے بھی بڑے استاد ہو، جتنے بھی بڑے عالم ہو، آریہ مذہب میں بچوں سے پیار کرنا ضروری ہے، بچوں سے محبت کرنا ضروری ہے، کہ ہماری کچھ حیثیت نہیں ہے یہاں۔ اتنے بڑے عالم ہی میرے سر پہ کی ٹوپی اٹھا لے، بچہ سیدھا جا رہا ہے، اٹھا لے کو، ننگا سر بیٹھا ہوں میں کلاس میں، پورے ہنسنا شروع کر ڈالے، تو تمہیں بولتی حضرت کیا کبھی بھی بچوں سے کھیل لیتے رہتی، ہنس لیتے رہتی، تمہیں بڑے عالم نہ، تمہیں عالم سے کرانا نہ کوئی ضرورت ہی نہیں۔ جب ہم نہ کوئی عزت نہیں دیتا تو ہمیں خوش ہو جانا کیا
चल रहे बा अल्लाह के पास हमारी क्या है वक़ात है, कहेगा तो हमें टूटे तो बनते सब, क्या टूटे तो बनते सब। तो इन अल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़ा, बच्चे इज्जत नहीं करते, बच्चे प्यार करती, मोहब्बत करती, नरम, बच्चे देखते ही खुश हो जाती, मजाक करती, हंसी मजाक करती। तो क्या मतलब इसका, अल्लाह नरमी को पसंद करते हैं, तो हमें भी कोशिश करनी नरम बनने की। तो नरम बने तो अल्लाह नरमी को पसंद करती, कहते नरमी लोगों को अल्लाह पसंद करते हैं। तो मैं बोलता रहता हूँ कि कोई भी लोहे को उठा को चाकू से नहीं काटता, कोई केक को उठा को हथौड़ी नहीं मारता, रहम आ जाता। हथौड़ी ले केक को मारे तो क्या बोलता आदमी, सर पर गर्दन पर डालता, क्या रे पागल, इसे क्या मार रहा है इसे हथौड़ी ले को। तो नरमी चीज़ों पर सख्ती करना पसंद नहीं आता, इसलिए अल्लाह खुद नरमी और नरमी को पसंद करते हैं। तो सिद्दीक़ अकबर अतन क्या थे, नरम थे। बोलने का क्या मतलब, तुम्हें बड़े आलिम रहेगा, तुम्हें बड़े उस्ताद रहेगा, लेकिन बच्चों के सामने जब तुम्हारी इज्जत नहीं है, मतलब क्या करते हो, बच्चे तुम्हारे साथ प्यार से बात कर रही, मोहब्बत से बात कर रही, एक बड़े उस्ताद से का नहीं देख रही, बड़े हजरत से का नहीं देख रही, तो खुश हो जाओ कि बच्चों के दिल में तुम्हें आते ही बच्चे पूरे को खड़े आना, खामोश हो जाना, आवाज़ा बंद कर डालना, हजरत को देख के 1 किलोमीटर भागना। ऐसा का तो वो मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब किस्सा बोले थे। आज सुबह में भी सुना मैं हजरत का एक किस्सा, आज हजरत के लतीफ़े बड़े याद आती मुझे, बड़े अच्छे बोलते हजरत। हलाल मजाक हो, क्या वो हलाल मजाक, किसी का दिल इज़ार नहीं होता उसमें, किसी का नाम नहीं। हजरत के जितने भी लतीफ़े आती हलाल सब मेरा, जायज़ मजाक हो, और हंसना सुन्नत भी है, क्या है सुन्नत भी है। तो एक उस्ताद थे, कहते छुट्टी लेते नहीं, मदरसे से छुट्टी लेने का नाम नहीं उनका, कब देखो पढ़ाना बच्चों को बेजार। और रोज़ाना सबक के बाद जब उन्होंने घर गुजरते थे तो बीच में कब्रिस्तान आता था, बीच में क्या आता था, कब्रिस्तान आता था। तो हजरत रोज़ाना गुजरते गुजरते कब्रिस्तान वालों को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। तो बच्चों की शरारत ही बच्चे एक दिन क्या करें, कब्र के पीछे छपकर बैठ गए, अरे बात सब में। तो बच्चे कब्र के पीछे छपकर बैठ गए, तो हजरत सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। तो पीछे से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या अब्दुल गफूर। तो हजरत रोज़ाना सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, कब्रिस्तान वालों को सलाम करते थे। तो बच्चों की शरारत क्या, कब्रिस्तान करने से आवाज़ फ़ौरन नहीं, वालेकुम अस्सलाम या अब्दुल गफूर होता था हजरत। फिर ऐसा बीमार पड़े, हजरत कहते, हजरत सोचते थे रोज़ाना सलाम करो, ये कब्र से भी आवाज़ नहीं आ रही है ना, आज आ ही रहे, क्योंकि एक बच्चा क्या करे, वालेकुम अस्सलाम या अब्दुल गफूर क्या कहते। तो फ़ौरन डर गए हजरत। उसके बाद हजरत की 1 महीना छुट्टी, बेहोश हो गया हजरत। तो बच्चों की शरारत तो सुन्नत है, हंसना क्या है, हंसाना भी क्या है। मुस्तकिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुस्तकिल एक जमात होती थी, एक सहाबी मुतय्यन होते थे जिनका काम ये होता था कि वो लोगों को हंसाते थे। तो नरम होना बहुत ज़रूरी है। इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़ा, अल्लाह नरमी को पसंद करते हैं। तो सिद्दीक़ अकबर अतन नरम होते थे और कुरान पाक की हमेशा ऐसी तिलावत करते थे कि जब भी कुरान पढ़ते थे तो आंखों में से आंसू निकलते थे। देखो नमाज़ पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन रोकर नमाज़ पढ़ना बड़ी अच्छी बात है। कुरान पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन कुरान समझ में आंदे नहीं आंदे, लेकिन रोते रोते पढ़ना बड़ी अच्छी बात है। अरे बस रोते रोते फ़कीर एक ख़राब सूरत बना ले, कोई भी पैसे मांगे तो पैसे दियाते आदमी, है कि नहीं। तो रोते रोते नमाज़ पढ़ो, हो सकता है इंशाल्लाह अल्लाह को रहम आ जाए। रोते रोते कुरान पढ़ो, हो सकता है अल्लाह को रहम आ जाए। तो सिद्दीक़ अकबर अतन हमेशा ऐसा रोया करते थे कि उनके आहो बुकाह को देखकर लोग जमा हो जाते थे और लोगों के ऊपर उसका अजीब असर होता था। लोगों को बड़ा ताज्जुब होता था कि कहीं को इतना रो रही है, इतना रोया करते थे सिद्दीक़ अकबर अतन। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी तो बात भी बाकी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का।